بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے وہ عورتیں کہ جن کے خاوند انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں، تم میں سے وہ مرد کہ جو گزر جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک. فاذا بلغن اجلہن، اور جب ان کی یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر اس بات پر کہ تم اپنا پیغام نکاح ان کے پاس بھیج دیں، یا وہ اپنے آپ کو نکاح میں بدل دیں بھلے طریقے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جانتا ہے، خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو. گزشتہ آیت اس عنوان سے بالکل ہٹ کر تھی، اور اس سے پہلی والی آیات میں معاملات کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ جس کو نکاح کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، طلاق کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو طلاق کی جتنی قسمیں ہیں یا طلاق کے معاملات جس طرح کے پیش آنے والے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ، ان کا ذکر گزشتہ آیات کے اندر آیا تھا، اور الحمدللہ وہاں یہ بات سمجھ لی گئی تھی کہ طلاق کس نوعیت کا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو بہرحال اس کے بعد ایک خاص آیت، ایک ہی آیت کے ذریعے سے ایک خاص عنوان کو ذکر کیا تھا، اور وہ عنوان تھا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدین کے اوپر کچھ حقوق ہیں اولاد کے، اور ان میں سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ جب ماں اپنے اولاد جنتی ہے تو باپ کے اوپر بھی اور ماں کے اوپر بھی یہ مستقل ذمہ داری بنتی ہے، حق بنتا ہے اولاد کا کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ اس کی خوراک کا بندوبست کیا جائے، اور اس کی خوراک میں اس عمر کے اندر اس کو صرف دودھ ہی دیا جا سکتا ہے، اور دودھ بھی عام دودھ، باہر کا دودھ نہیں، بلکہ ماں کی پستانوں کا دودھ ہی معتمد ہوا کرتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن نے مستقل عنوان لا کر متنبہ کیا ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کہ تمہارا کہیں خیال ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کوئی الگ چیز ہیں اور اولاد آگے الگ قسم کی ہے، اولاد الگ معنی رکھتی ہے. نہیں، جس طرح ماں باپ
کہ حقوق کچھ اولاد کے اوپر ضروری ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی خوراک کے لیے، اس کی صحت کے لیے بندوبست کرے، اور ان میں سے پہلا بندوبست اس کے دودھ کا ہوا کرتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اور اہل عرب کے ہاں ہوا کرتا تھا، عرب میں یہ مزاج تھا، جیسے خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا گیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین مکہ کے ماحول سے باہر لے جا کر دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی اور دودھ بھی پلایا، تو وہ اسی وجہ سے آپ کی رضائی والدہ کہلاتی ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ ماحول تھا کہ باہر کی عورتیں مزدوری پہ لے جایا کرتی تھی، پھر جس بچے کی رضاعت کی ہے، جس بچے کو دودھ پلایا ہے، اس کو مزدوری ملتی تھی، اور اس زمانے میں شاید اس طرف کے لوگوں کی یا عورتوں کی مزدوری کا یہی بندوبست تھا، تو ایک مزاج بن گیا ہوا تھا۔ تو لوگوں کا ذہن تھا کہ اب اپنے حقیقی اولاد کو بھی دودھ ہم کیسے پلائیں، یعنی وہ عورتیں کیسے پلائیں، جبکہ ان کو باہر دینا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کی نفی کر دی شریعت نے کہ یہ جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اور لازمی عمل یہ ہے کہ تم خود اس بچے کی پرورش کرو، اور ماں کے اوپر بھی لازمی ہے، اور پھر ماں جب دودھ پلائے گی تو باپ کے اوپر لازمی ہے کہ رزقہن و کسوتہن، کہ ان کے نان نفقے کا بھی انتظام کریں اور ان کے کپڑے کا بھی انتظام کریں۔ اب ایک بات یہاں یقینی طور پر ذہن میں اعتراض پیدا ہو جاتا ہے یا شک پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عورت ایک خامن کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، تو اس کا نان نفقہ اور اس کا اوڑھنا بچھونا یہ سارا اس کے ذمے ہے، تو الگ سے اس ضمن میں اس کو بیان کیوں کیا؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ الگ سے ذکر کرنے، یہ ایک عام حالت نہیں ہوتی، ایک خاص حالت ہوتی ہے جب بچے کی پرورش کی جاتی ہے، اور شریعت نے اس حالت کا بہت خیال رکھا ہے، رعایت کی ہے کہ جب ایک بچہ دودھ پیتا ہے تو عورت کو روزے تک چھوڑنے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ اس سے کمزوری آئے گی، بچے پر بھی کمزوری آئے گی، ماں پر بھی کمزوری آئے گی، تو شریعت نے اس کے لیے حکم دے دیا کہ آپ دوسرے ایام میں جب رضاعت کا موقع ختم ہو جائے گا یا کچھ آپ کی صحت بہتر معلوم ہوگی کہ جس سے آپ کی صحت میں نقصان نہ ہو، تو تب بچے کو دودھ پلایا جائے۔ تو یہاں جو ذکر کیا ہے مرد کے ذمہ دار الگ سے ہٹ کے ذمہ داری لگائی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دوران اس کی خوراک کا صحیح خیال رکھا جائے، جس سے اس کو کمزوری لاحق نہ ہو بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے، اور اس کا دل خوش کیا جائے۔ جس طرح مزاج کے اعتبار سے آپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں، دوسرے اس کے نان نخرے اٹھاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان ایام کے اندر بچے کی نعمت پر خوش ہو کر آپ اس کے ساتھ اور زیادہ صلہ رحمی کا معاملہ کریں اور اس کے اوپر اور خرچ کریں۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، اور یہ آگے قرآن نے صاف وضاحت کر دیا، یہ بھی یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو عورتیں اس حکم کو سن کر اور زیادہ ناز میں آ جائیں کہ اب تو ہمارے لیے موقع ہے، پہلے ہی ہم بیوی ہیں، اہلیہ ہیں، ہمارا نام و نفقہ ان کے اوپر ہے، اب تھوڑا بڑھ کے ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، تو قرآن نے اس کی نفی کر دی، نہیں، جتنا اس کو گنجائش ہے، جس اعتبار سے کوئی متعین نہیں کیا جائے گا کہ بچے کی رضاعت کے دوران یہ سامان یہ لازمی قرار دیا، لسٹ بنا دی جائے، جس گھر میں بھی یا کسی قوم کا یا کسی قبیلے کا ایک مزاج بن جائے کہ عورت رضاعت والی ہوگی، دودھ پلانے والی ہوگی، تو اس کے لیے یہ چیزیں ڈالی جائیں گی، چاہے جائے کہ پورا کر پائے یا نہ پائے، تو اس وجہ سے کہا کہ نہیں، ہر آدمی کو اتنا ہی مکلف بنایا جائے گا جتنی وہ حیثیت رکھتا ہے، جتنی اس کے پاس گنجائش ہے، اس سے بڑھ کر اس کو مجبور کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود هو بولده، کہ ہرگز بچے کے دودھ پلائے کی صورت میں اس کے والد کو پریشان نہ کر دیا جائے، اس کے والد پر بوجھ نہ بنا دیا جائے، اور ایسے ہی اس کی ماں کو بھی پریشان نہ کیا جائے کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے اور بیماری بڑھ رہی ہے اور وہ دودھ نہیں پلا سکتی، تو باپ اس کے اوپر بچے اولا یا خامد اس کے اوپر بوجھ بنے کہ نہیں تو نہیں پلانا ہے، نہیں، اگر ایسی صورتحال ہے تو ادھر بھی گنجائش رکھی، ادھر بھی گنجائش رکھی، آپ دوسری جگہ سے دودھ پلوا سکتے ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور آگے ایک اور مسئلہ اس سے ہٹ کے بتا دیا
کہ وارثوں کے اوپر بھی ایسا ہی حق ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا تھا اہل عرب کے اندر، پیچھے میں نے بتایا تھا کہ عورت جب بیوہ ہو جاتی تھی تو گویا ایک غلام بن کے رہ جاتی تھی، ایک خادمہ بن کے رہ جاتی تھی، اور بچہ جو یتیم پرورش پاتا تھا اس کو بھی غلام ہی ایک طرح سے بنا لیا جاتا تھا، چاہے کہ وہ وارث ہوتے تھے، کہیں چاچا ہوتا تھا، کہیں بڑا بھائی ہوتا تھا، یعنی بالغ جو ہوتے تھے یا بالغ نہ بھی ہوں جو ان چاچے وغیرہ تھے، تو یہ اپنے بھائی کی اولاد کو اپنا غلام سمجھ لیا کرتے تھے اس وقت جب جاہلیت کا زمانہ تھا۔ تو اس کی نفی شریعت نے کی کہ ہاں اگر مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ رہ چکی ہے اور بیوہ ہے اور اس حالت میں ہے کہ ادھر سے بچے کی پرورش کر رہی ہے اور ادھر آپ نے اس کو نہتا چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ کیا ہے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، پرورش بھی کر رہی ہے اور گھر گھر بھیک مانگ رہی ہے، اس حالت میں آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے، تو یہ تمہارے لیے بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ وارثوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس طرح ایک خامد اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے تو خامد کے وارثوں کے اوپر لازم ہے کہ اس دوران اس عورت کا خیال رکھا جائے، اس کے نان نفقے کا خیال رکھا جائے، اس کی دوائی دارو کا انتظام کیا جائے، اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے، جہاں بچے کا خیال رکھیں گے وہاں اس کی ماں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ۔ آگے بتایا کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ کسی بچے کے لیے بعض دفعہ اچھا نہیں رہتا ہے، تو اگر باہمی مشورہ ہو گیا میاں بیوی کا کہ ٹھیک ہے ہم نے نہیں دودھ پلانا ہے، تو ٹھیک ہے مشاورت کے ساتھ آپ اس کا بندوبست الگ سے کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات اور عورتیں یوں ہی بٹ باندھ لیتی ہیں اور نخرے کرنے ہو جاتی ہیں اور وہ مرد کے اوپر بوجھ بننا، نہیں میرے دودھ سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، اور اگر حقیقت بھی ہے تو پھر بھی مشاورت لازمی ہے تاکہ عورت کے اوپر مرد اور مرد کے اوپر عورت بدگمان نہ ہو، اور اگر مشاورت کے ساتھ بچے کے دودھ کے الگ سے بندوبست کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال ایک معاملہ تھے، ایک معاشرے کی ایک یہ چیزیں ہیں، ان کو شریعت نے کھول کر بیان کیا اور پھر یہ بتا دیا آگے اور شک بیان کی کہ ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہو گیا کہ تیسرے آدمی سے تیسری عورت سے دودھ پلانا ہے، اب اس کے ساتھ جو طے ہوا ہے اس میں بھی خیانت نہیں کرنی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ مثال ایک عورت کے ساتھ طے ہو جاتا ہے کہ تو نے 2 سال یا 1.5 سال بچے کی پرورش کرنی ہے، دودھ پلانا ہے، تجھے ہم اتنی نقدی دیں گے یا اتنا یہ عوض دیں گے، تو اس کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے عہد کے اندر خلاف ورزی کرنے والے اور نافرمان اور منافق ہو جاؤ، بلکہ تمہارے اوپر لازم ہے اذا سلمتم ما آتیتموہن بالمعروف، کہ جو کچھ آتیتم بالمعروف، جو کچھ تم نے طے کر رکھا ہے اس کے ساتھ بھلے طریقے سے، بغیر لڑائی کے، بغیر نفرتوں کے، بغیر آپسی ناچاکیوں کے اس کے حوالے کر دو۔ تو واتقوا اللہ، اور یہ سارے معاملات کرنے میں اللہ کے خوف کو حاضر رکھو، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو، جب اللہ کا خوف ہوگا تو جو طے ہوگا معاملے میں اس کو پورا کیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو اگر تم کا کچھ جو بھی کر رہے ہو، اگر صحیح کر رہے ہو تب بھی اللہ کو علم ہے اور غلط کر رہے ہو تب بھی اللہ کو علم ہے، جب صحیح کر رہے ہو تو اللہ اس پر تمہیں اجر دے گا اور غلط کر رہے ہو تو تمہیں اس پر پکڑ آ جائے گی۔ واللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بہرحال آگے کی آیات میں ایک دوسری قسم کو بیان کیا گیا اور وہ ہے عورت جس طرح طلاق کے بعد کچھ ایام عدت میں گزارتی ہے، تو ایسے ہی اگر عورت کا خاوند انتقال کر جائے اور عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت شریعت میں 4 مہینے 10 دن ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر ایک اہم معاملے کو آگے اور بیان کیا ساتھ میں کہ یہ 4 مہینے 10 دن عورت کے عدت میں رہنے کے ہیں۔ ان 4 مہینے 10 دن میں نہ عورت اشارتاً اپنے آپ کو نکاح کے لیے کسی مرد کے سامنے آمادہ کرے اور نہ پیغام دے کر اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ میں کیا کروں گی، تیرے ساتھ نکاح کروں گی، بلکہ برابر مکمل 4 مہینے 10 دن اس شوق میں رہے کہ میرے خاوند کا انتقال ہوا ہے، جو میرا سرپرست تھا، جو میرا سارا کچھ تھا، میری زندگی کا سرمایہ تھا، آخر وہ چلا گیا ہے۔ اگر ان 4 مہینے 10 دن کے اندر عورت یہ ایسی حرکتیں کرتی ہے تو گویا اس کو اپنے خاوند کے جانے کا حق ہی نہیں، اور ایک انسان کی جان تلف ہوئی ہے اور اس کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے صاحب منع کر دیا کہ ہرگز عورت کو یہ حق نہیں کہ 4 مہینے 10 دن تک چاہے کہ اس کی مجبوری بھی کتنی بڑی بن گئی ہو پھر بھی شریعت نے حق نہیں رکھا کہ وہ کیا کرے، کہ پیغام بھیجے اشارتاً، کنایتاً یا اعلاناً، بالکل اس کو حق نہیں ہے
کہ وہ اپنے البتہ یہ چیز یہ گزر جانے کے بعد عورت 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اشارتاً بھی کسی کے پاس اپنے نکاح کی یعنی امید جتلا سکتی ہے، اور کہہ کر بھی اور خود زبان سے بھی اگر کوئی پیغام آتا ہے اس کو قبول کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے دیا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہے کوئی کسی عورت کے طرف آمادہ ہو چکا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ یہ عورت بیوہ ہو چکی ہے، بہتر ہے کہ اب میں نکاح کروں اس کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ کم سے کم 4 مہینے 10 دن تک کوئی پیغام نہ بھیجے اور کوئی اس کے سامنے جا کے اظہار نہ کرے۔ البتہ اگر چھوٹا موٹا صرف وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ رشتہ ملنے کے لیے یا رشتہ کور کرنے کے لیے اگر چھوٹا موٹا پیغام صرف اس کے کان تک یہ بات پہنچا دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انتظامات کے ساتھ جیسے ہمارے کڑوائیاں ہوتی ہیں، باضابطہ مجلسیں بلائی جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا کہ ایسا تمہیں بالکل نہیں کرنا۔ یہ ایک خاص حالت سے عورت گزر رہی ہے اور اس حالت میں اس کے ساتھ اس کے درد میں اس کے غم میں آپ کو ساتھ دینا ہے، نہ کہ آپ کو شہنائیاں بجانی ہیں اور آپ کو آرام اور عیش کے لیے اور آئندہ زندگی اس کے لیے اس کے ساتھ گزارنے کے لیے آپ کو انتظامات کر رہے ہیں۔ ایسا اظہار کچھ بھی نہیں کرنا، یہ بھی شریعت کا ایک خاص شعبہ ہے، اس کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔